بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوزاگر قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ زوبیہ کہاں ہو تم؟ ابھی تمہاری خالہ نے تم سے کہا تھا کہ میرا خیال رکھنا، اور تم ہو کہ مجھے یہاں اندھیرے میں چھوڑ کر بھاگ رہی ہو۔ رخسار غصے سے چلا کر بولی کہ عین اسی وقت چھت پر موجود دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ رخسار سناٹا پھیلی اندھیری چھت پر اکیلے رہ جانے کے خیال سے ہراساں ہو گئی۔ اس نے تیزی سے دروازے کے قریب جا کر ٹٹولتے ہوئے اس کے ہینڈل کو گھمایا، مگر دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ رخسار نے زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے کسی کو دروازہ کھولنے کے لیے پکارا، مگر اس سے پہلے کہ باہر سے کوئی جواب آتا، دروازہ پیٹتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کے احساس نے اسے رک کر پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ زوبیہ، اگر تم یہاں ہو تو یہ دروازہ کس نے بند کر دیا؟ رخسار نے گھپ اندھیرے میں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ کون ہے یہاں؟ بول کیوں نہیں رہے؟ رخسار کی آواز میں خوف کی لرزش نمایاں تھی۔ رخسار کچھ پریشان سی ہو کر اندھیرے میں 2-4 قدم آگے بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر اسے چھونے کی کوشش کرنے لگی، مگر کچھ اندھیرے اور کچھ گھبراہٹ کے باعث وہ بہت جلد جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ خوف غصے کی صورت اختیار کرنے لگا تو بنا کے چلائی، زوبیہ، اسٹاپ نان سینس! تمہاری خالہ نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ میرے روپ میں اللہ نے تمہارے لیے بڑا کرم کیا ہے، مگر تم بجائے میری قدر کرنے کے مجھے ڈرا رہی ہو۔ تمہیں کیسے پتا کہ اس روح نے کیا کہا تھا؟ تمہیں تو کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ سوال سے زیادہ رخسار آواز پر چونکی تھی۔ عجیب بھاری سی آواز تھی جو اس کے پیچھے سے ابھری تھی، یعنی دروازے کی جانب سے۔ رخسار بے اختیار 2-4 قدم آگے بڑھ کر دروازے کی جانب پلٹی، مگر شدید تاریکی میں کچھ بھی نہ دیکھ سکی۔ کون؟ رخسار کے لہجے میں واضح کپکپی تھی۔ شائستہ! کون؟ کوئی عین اس کے کان کے پاس بولا۔ اس کی سانس کے زیر و بم سے رخسار نے اپنے بال تک ہلتے محسوس کیے۔ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر بری طرح چیختے ہوئے اندھا دھند دوڑ پڑی کہ تب بھی اس کے پاؤں کے نیچے زمین پر بچھا وہ کاغذ آ گیا جو شائستہ کی روح سے سوال جواب کرنے کی غرض سے گھر سے لائی تھی۔ کاغذ پر پاؤں پڑتے ہی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل پکے فرش پر گر پڑی۔ ناک اور تھوڑی پر اتنی شدید چوٹ لگی تھی کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں سکی تھی کہ کوئی اس کے گرے ہوئے وجود پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے وزن سے رخسار کے اٹھنے کی تمام کوشش ناکارہ ہو گئیں، اور پھر اس نے رخسار کی پیٹھ پر بیٹھتے ہی اس کے بال دونوں مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ رخسار خوف اور تکلیف سے بری طرح چلانے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی چیخ حلق میں دم توڑ گئی، کیونکہ جس نے اس کا سر پکڑ رکھا تھا اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ماتھا زمین پر دے مارا۔ رخسار تکلیف کی شدت سے چیخ بھی نہ سکی۔ اس کا پورا سر جھنجھنا اٹھا تھا، پیشانی کی باریک رگیں اس وحشیانہ حملے پر پھٹ گئی تھیں۔ اس نے خون کی تیز دھار بہہ کر اس کے ناک تک پہنچنے لگی، مگر اس کے پیٹھ پر بیٹھے وجود نے اس پر بس نہیں کی، بلکہ جس طرح اس نے بالوں کو کھینچ کر بے دردی سے اس کا سر پیچھے کیا، اس سے ظاہر تھا وہ اپنا عمل دوبارہ دہرانے والا ہے۔ رخسار میں مزاحمت کی بالکل طاقت نہیں تھی۔ وہ غش کھا کر بے ہوش ہونے کو تھی کہ عین اسی وقت اس کی آنکھوں پر تیز روشنی پڑی۔ شاید کسی نے چھت کے دروازے پر لگی ٹیوب لائٹ آن کر دی تھی۔ رخسار نے روشنی کی تاب نہ لاتے ہوئے آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ اس پر سوار وجود 1 سیکنڈ میں اس کے بالوں کو چھوڑتا اس پر سے اٹھ گیا۔ رخسار کا سر کسی کٹی شاخ کی طرح زمین پر آ گرا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی۔ مندی ہوئی آنکھوں سے جو آخری منظر اس نے دیکھا، اس میں زوبیہ کے والد بلال اختر چھت کا دروازہ کھول کر اندر آتے دکھائی دیے۔ ان کے پیچھے زوبیہ کی والدہ تھیں، جو رخسار پر نظر پڑتے ہی دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر چیخ پڑیں، اور ان کے پیچھے گھر کے 4 ملازم بھی اندر داخل ہوئے۔ وہ بھی اس کے خون میں بھرے چہرے کو دیکھ کر ہراساں ہو گئے تھے۔ رخسار کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑتا جا رہا تھا، بالآخر وہ مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا۔ ادھر جب رومیلا نے فون پر مجھے بتایا کہ نمل ہمیں پیلس میں لنچ کے لیے لے جا رہی ہے، تو میں نے یہی کہا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ بڑے سے شاندار ہوٹل کے فل ایئر کنڈیشن ہال میں بچھی ٹیبل کے قریب آتے ہی سنبل نے چاروں طرف ستائشی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا،
مجھے تو اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، ورنہ نمل سے اتنی دریا دلی کی امید کرنا ذرا مشکل ہی ہے۔ رومیلا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر نمل کو دیکھا۔ آج میرا خرچہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اب یہاں سے شاپنگ پر بھی جائیں گے۔ نمل نے بھی کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے خوشی خوشی بتایا، اللہ کے لیے یہ غضب مت کرو، پہلے ہی اتنے بڑے ہوٹل میں لنچ دے کر تم نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی ہے، اب مزید خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ رومیلا فوراً بولی، ضرورت کیوں نہیں، بالکل ضرورت ہے۔ یونیورسٹی میں پہلے دن ہم تینوں ایک سا سوٹ پہن کر جائیں گے، اور وہ ہم آج ہی خریدیں گے، وہ بھی میرے پیسوں سے۔ نمل فیصلہ کن انداز میں بولی، ہم بچوں کی طرح یونیفارم پہن کر جائیں گے، رومیلا نے اعتراض کرنے والے انداز میں کہا، جبکہ سنبل دردیدہ نظروں سے نمل کو دیکھتے ہوئے مشکوک انداز میں بولی، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، تمہیں 5 اسٹار ہوٹل میں بھی کالی دال نظر آ رہی ہے، نمل نے کہا تو سنبل انسنی کرتے ہوئے رومیلا سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، کہیں اتنی مہربانی کے پیچھے کوئی چال تو نہیں ہے؟ میں خود کل رات سے یہی سوچ رہی ہوں، رومیلا نے بظاہر بڑے پریشان کن لہجے میں کہا تو ان کا مذاق سمجھتے ہوئے نمل ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، کیا پتہ کوئی چال بھی ہو سکتی ہے؟ نمل کے غیر سنجیدہ انداز پر بھی دونوں اچھل پڑیں۔ کیا مطلب؟ یہ ٹریٹ نہیں بلکہ ہمیں بیوقوف بنانے کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھو نمل، ہنسی مذاق دوسروں کے ساتھ تو ٹھیک ہے، مگر دوستوں کے ساتھ، وہ بھی پبلک پلیس میں، بالکل بھی مناسب نہیں۔ سنبل نے گھبرا کر ارد گرد نظر ڈالی، ان کے چاروں طرف میں لگی ٹیبلز بھری ہوئی تھیں۔ اوہ کم آن یار، میں تو مذاق کر رہی تھی، بھلا میں پبلک پلیس میں تم لوگوں کو بیوقوف کیوں بناؤں گی؟ آرام سے آرڈر دو، اور ہاں آئندہ کوئی بھی مجھے کنجوس مکھی چوس نہیں کہے گا۔ نمل نے ویٹر کا لایا مینو کارڈ ان دونوں کی طرف بڑھاتے ہوئے تسلی دینے والے انداز میں کہا، اتنے بڑے بڑے وعدے نہیں کرتے ہم، اور پھر زبان کا کیا بھروسہ، کل کو پھسل گئی تو؟ سنبل نے بڑے اطمینان سے مینو کارڈ دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تو نمل صرف اسے گھور کر رہ گئی۔ شہر کے اس شاندار ہوٹل میں آنے کے لیے خرم نے اپنے وارڈروب کے سب سے شاندار کپڑے نکال کر پہنے تھے، حالانکہ اسے اپنے پکڑے جانے کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی پرواہ دوستوں کے سامنے ناکام ہو جانے کی تھی۔ وہ سب تو لمبا چوڑا آرڈر دے کر کھانے میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ خرم بظاہر بے نیاز اور مطمئن نظر آنے کے باوجود اندر سے کافی پریشان تھا۔ ان کے گرد لگی میزوں پر سب خوش باش لوگ براجمان تھے، مگر ان میں سے کتنے لوگوں کی جیبوں میں نقد روپے ہوں گے، یہ اندازہ لگانا آسان نہیں تھا۔ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ کریڈٹ کارڈ لے کر نکلنے کو ترجیح دیتے تھے، کسی کی جیب میں سے والیٹ نکالنا پہلے ہی مشکل کام تھا، اوپر سے اتنی مشقت اٹھانے کے بعد اگر والیٹ میں سے مطلوبہ رقم نہ نکلی تو وکی کو ایک پل میں اسے ناکام قرار دے دیں گے، اور اسے بار کسی طرح منظور نہیں تھا، اس لیے وہ کسی ایسی جیب کا متلاشی تھا جہاں سے ایک بھاری رقم برآمد ہونے کا یقین ہو، اور جسے پے کرتے ہی وہ سب فوراً ہوٹل سے باہر نکل جائیں۔ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے تفصیل سے بل ادا کرنے اور بعد میں پولیس کیس بننے کے خطرے کا ہرگز مول نہیں لے سکتا تھا۔ بھئی لگتا ہے خرم کی بھوک اڑی ہوئی ہے۔ ہارون نے اپنی پلیٹ میں تیسری بار چکن نکالتے ہوئے شوق نظروں سے خرم کو دیکھا، جو صرف کولڈ ڈرنک کے گلاس کو خالی کرنے میں مصروف تھا۔ ہاں مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے، کچھ زیادہ ہی کڑی شرط رکھ دی ہے میں نے، بیچارہ اتنے اچھے کپڑے پہن کر ہمیں کھانا کھلانے آیا ہے، کہیں اسی حالت میں اسے کسی کے جوتے کھانے کی نوبت نہ آ جائے، وکی نے تعصب بھرے انداز میں کہنے کی کوشش کی۔ اگر اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو تم اپنی شرط واپس لے لو، ہارون نے جتاتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، اگر خرم ریکویسٹ کرے تو میں ابھی شرط واپس لے لیتا ہوں، وکی نے فوراً راضی ہوتے ہوئے کہا، تو خرم اس کی بات کے پس منظر کو نظر انداز کرتے ہوئے بظاہر خوش دلی سے بولا، تم اپنی شرط واپس لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن میں تو وہ ضرور کروں گا جو میں سوچ چکا ہوں۔ کیا؟ ان سب نے یک زبان ہو کر پوچھا، تو فوری طور پر خرم کچھ کہہ نہیں سکا، اس نے ابھی تک کچھ سوچا ہی نہیں تھا، تو بتاتا کیا، جبکہ اس کی خاموشی میں انہیں کوئی پرسراریت محسوس ہوئی تھی، تبھی وہ کچھ زیادہ ہی متجسس ہوئے۔ بتاؤ نا، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کیا تم نے اپنا ٹارگٹ ڈھونڈ لیا ہے؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ ظاہری بات ہے، خرم نے بے پر کی اڑائی، اور جس مقصد کے تحت اڑائی تھی وہ فوراً ہی حاصل ہو گیا، یعنی وکی چونک کر اسے دیکھتے ہوئے کچھ پریشان سا لگنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو خوشی اور بے نیازی اس کے چہرے پر پھیلی تھی وہ پل بھر میں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اس کے رد عمل نے
خرم کو سکون تو پہنچایا تھا مگر زیادہ تسکین کا سبب نہیں بن سکا، کیونکہ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے کرنا کیا ہے۔ کہاں؟ کون؟ ہارون نے نخ کی طرح پوچھا۔ بھئی اگر تمہیں سامنے کی چیز بھی نظر نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دس از ناٹ رائٹ۔ خرم نے ایک طرح سے محض اسے چپ کرانے کی لاپرواہی سے کہا، مگر وہ خاموش ہونے کے بجائے عین اپنے سامنے دیکھتے ہوئے حیرانی سے بولا، تو کیا تم ان لڑکیوں کا پرس چراؤ گے؟ خرم کا کولڈ ڈرنکس کا گلاس لبوں تک جانے سے پہلے ہی راستے میں رک گیا۔ جس نے ہارون کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنا چاہا، اسے گردن گھما کر اپنے کندھے کے پیچھے دیکھنا پڑا، کیونکہ ہارون عین اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کی میز پر 3 لڑکیاں موجود تھیں اور مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے ویٹر کو آرڈر دے رہی تھیں۔ سنجیدہ عمر کے سوٹ بوٹ والے مردوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی طرف سے زیادہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ کریڈٹ کارڈ کے بجائے نقد رقم لے کر آئی ہوں گی۔ خرم کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک دل فریب مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے نہایت اعتماد سے ان چاروں کی طرف ہنستے ہوئے مسکرا کر کہا، کتنی مشکل سے کتنی آسان سی بات تمہاری سمجھ میں آئی ہے، حالانکہ میں نے آتے ہی سوچ لیا تھا، لیکن وہ تو ہمارے بعد آئی ہیں۔ وکی نے فوراً کہا۔ لڑکیوں کے مقابلے میں اس کی معلومات ہمیشہ بہت بہترین ہوتی تھی۔ خرم ایک پل کے لیے چونکا، پر اگلے ہی لمحے اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں تو میں نے اپنے آنے کی نہیں، ان کے آنے کی بات کی ہے، لیکن وہ تمہارے پیچھے ہیں۔ اگر تمہارے پیچھے ہی بیٹھ گئی تھی، اس کی جرح اس کے چڑ جانے کی عکاسی کر رہی تھی۔ تبھی خرم ہنس دیا، میں اپنے پیچھے بھی نظر رکھتا ہوں۔ فارگیٹ اٹ وکی، تم یہ بتاؤ آپ کیا کرنے والے ہو؟ ہارون نے وکی کو جھڑکتے ہوئے خرم سے پوچھا۔ ویٹ اینڈ سی، خرم نے اطمینان سے کہا اور پلیٹ کو دوبارہ ویٹر کو دیکھنے لگا، پلٹ کر دوبارہ ویٹر کو دیکھنے لگا جو آرڈر لے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ خرم بھی کرسی گھسیٹتا فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس ویٹر کے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی ٹیبلز کی حدود سے آگے نکلا، خرم نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ یس سر۔ وہ مؤدب انداز میں خرم کو دیکھنے لگا۔ کیا تم بتا سکتے ہو جس ٹیبل پر سے تم نے آرڈر لے کر آ رہے ہو، وہ وہاں پر کون سی لڑکی پے کرنے والی ہے؟ خرم کے سوال پر اس نے پہلے تو حیرانی سے خرم کو دیکھا، پھر یہ سوچ کر فوراً بول پڑا کہ وہ دیکھنے میں کوئی رئیس زادہ لگ رہا ہے، اسے بحث کر کے اپنی جاب خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ ویسے بھی صرف بل کے متعلق پوچھ رہا ہے، کوئی پتہ تو نہیں مانگ رہا۔ مجھے بتاؤ نہیں، لیکن ان کی باتوں سے الگ بات کرو۔ جو ڈریس میں لڑکی ہے وہ بل دینے والی ہے۔ جو بلو ڈریس میں لڑکی ہے وہ بل دینے والی ہے۔ جو باقی کی 2 لڑکیاں اتنا لمبا آرڈر دیتے دیتے روک رہی تھی۔ اوکے تھینک یو سو مچ، خرم نے کہا تو فوراً ہال سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد خرم نے مینیو کارڈ سے اسی ہوٹل کی ریسیپشن کا نمبر حاصل کر کے ریسیپشن پر فون کیا کہ ہال میں فلاں ٹیبل پر جو بلو ڈریس میں لڑکی ہے اسے بلا لیں۔ ریسیپشن پر موجود شخص اس پر مطالبے پر تھوڑا الجھا تو ضرور، مگر خرم کے یہ کہنے پر کہ اس کا والد ہوں، وہ الجھنے کے باوجود اسے بلانے پر مجبور ہو گیا۔ میرے لیے فون ہے۔ نمل نے حیرت سے پہلے ویٹر کو اور پھر میز پر رکھے اپنے پرس کو دیکھا جس میں اس کا موبائل پڑا تھا، اور تو ویٹر نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ نمل نے سوالیہ انداز میں ان دونوں کو دیکھا۔ اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ جا کر سن لو، نمل نے بے دھڑک کہا تو پرس اٹھاتی ریسیپشن کی طرف بڑھ گئی اور ہولڈ پر رکھے ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف نہ جانے کون تھا، نمل نے تو اس کی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ اسے دوسری جانب کی آواز کلیئر سنائی دے رہی تھی، مگر اسے نمل کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ بس ہیلو ہیلو کیے جا رہا تھا۔ کچھ دیر تو نمل اسے اپنی آواز سنانے کی کوشش کی، مگر تھوڑی دیر بعد اس نے تل ملا کر ریسیور کریڈٹ پر پٹخ دیا اور ریسیپشن پر کھڑے شخص کو تاکید کر دی کہ اب اسے بلایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے والد ہیں۔ کیا؟ نمل چھمبے سے بولی۔ پتہ نہیں دوسری طرف موجود شخص نے کسے فون کیا تھا، ویٹر نے یقیناً غلطی سے اسے بلایا ہوگا، مگر نمل نے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ریسیپشن پر موجود شخص اپنے رجسٹر پر میں اتنا غرق تھا کہ نمل کو اسے بار بار مخاطب کرنا اچھا نہیں لگا۔ وہ چپ چاپ واپس لوٹ آئی۔ ان دونوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ شاید کوئی رانگ نمبر تھا اور ویٹر کے لائے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ لیکن کچھ دیر بعد جب نمل نے بل پر پے کرنے کے لیے اپنا پرس کھولا تو
धक से रह गई। मेरे पैसे कहाँ गए? बेख्तियार इसके मुंह से निकला। क्या पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास? सुंबल ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, पता नहीं मेरे पैसे कहाँ गए। नमल ने अपनी कुर्सी के दाएं बाएं ज़मीन पर देखते हुए ऐसे कहा जैसे नोट वहीं पड़े रहे होंगे। यार मजाक मत करो, बिल पे करो और चलो फ़ौरन। रोमेला ने नैपकिन से हाथ पोंछते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रही, तुम मेरा पर्स देख लो। नमल गुस्से से बोली। देखा, मैंने पहले ही कहा था इस ट्रीट के पीछे ज़रूर कोई चाल है। अब तुम कहोगी कि शायद किसी ने तुम्हारे पैसे चोरी कर लिए। सुंबल ने रोमिला को देखते हुए आंखें घुमाई। हाँ वाकई सुंबल, किसी ने मेरे पैसे चोरी कर लिए हैं, वरना मुझे अच्छी तरह याद है मैंने घर से निकलते वक्त अच्छी खासी रकम पर्स में रखी थी। आफ्टर ऑल अभी मुझे शॉपिंग पर जाने का इरादा भी तो था। नमल ने एक बार फिर पर्स खंगालते हुए कहा। मोबाइल है पर्स में? रोमिला ने इत्मीनान से पूछा। हाँ है, नमल ने बदस्तूर पर्स में झांकते हुए कहा। तो रोमिला सुंबल को देखते हुए मुस्कुराई। कितना ईमानदार चोर था, सिर्फ पर्स से पैसे निकाले और इतना कीमती मोबाइल छोड़ दिया। नमल इसके अंदाज पर ठिठक गई। तुम दोनों समझ रही हो मैं मजाक कर रही हूँ? अरे तुम दोनों को अंदाज़ा नहीं है कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। हमें घर फ़ोन करके पैसे मंगवाने पड़ेंगे और घर वालों से झाड़ अलग खानी पड़ेगी। नमल मुतफक्किर अंदाज में बोली। चलो अपना पर्स देखो। तो इस इरादे से नहीं निकली थी कि इतने महंगे होटल में खाना खाऊंगी। सुंबल ने अपना पर्स उठाते हुए कहा। मेरे पास तो ज़्यादा पैसे होते ही नहीं, पापा कभी कभी चंद 100 रुपये दे देते हैं जो फ़ौरन ही खर्च हो जाते हैं। रोमिला अब भी मुतमईन अंदाज में बैठी थी, जिसका सुकून देखकर नमल का खून उबलने लगा। मेरे पास सिर्फ 2000 हैं, जबकि बिल 3500 रुपये का है। सुंबल ने पर्स टेबल पर वापस पटकते हुए कहा। चलो बिल पे कर दो, हम बहुत परेशान हो गए हैं। रोमिला ने पुचकारने वाले अंदाज में कहा। तुम कौन सी ज़ुबान समझती हो? नमल बस फटने वाली थी, फिर भी खुद पर जब्त करते हुए सुंबल से कहने लगी। तुम अपने घर फ़ोन करो और कहो फ़ौरन पैसे लेकर कोई आए। रोमिला और मेरे घर वाले मौके की नज़ाकत को ध्यान में रखे बगैर फ़ोन पर ही बरसना शुरू हो जाएंगे। रोमिला पहली बार सीधी होती हुई नमल को देखने लगी, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। नमल, हम लोगों के घर यहाँ से कितनी दूर हैं? घर वालों को आने में 1 घंटा लगेगा। बेटा को बिल देते हुए पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। हम इतनी देर तक कैसे बैठे रहेंगे? सुमल ने जिद होते हुए कहा। नमल वाकई रुहानसी होने लगी थी। रोमिला का दिल हलक में धड़कने लगा। वो तो अब तक इसे नमल का मजाक समझकर मुतमईन बैठी थी, जबकि सुंबल अभी भी इसे नमल की शरारत समझते हुए बड़बड़ा रही थी। अगर मैंने घर फ़ोन करके सूरत हाल के बारे में बताया तो मैं अम्मी आइंदा मेरा घर से निकलना बंद कर देंगी। हमें बेवकूफ़ बनाना था, फिर तब भी एहतियातन पैसे तो साथ लाने चाहिए थे। अब हमारे पास तो है नहीं, बताओ क्या करें? मैं तुम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रही, मैं घर से पैसे लेकर निकली थी। किसी ने वाकई मेरे पैसे चुरा लिए हैं और मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा पैसों के साथ इसने मोबाइल क्यों नहीं निकाला। नमल बिल्कुल रो देने वाली थी। एक्सक्यूज़ मी, मे आई हेल्प यू? किसी ने बड़ी शाइस्ती से कहा। तो इन तीनों ने चौंक कर एक साथ आवाज़ की जानिब पलट कर देखा। इनकी टेबल से ज़रा फासले पर डार्क ब्राउन पैंट, ऑफ वाइट हाई नेक पहने एक बेहद स्मार्ट सा शख्स खड़ा इन्हीं से मुखातिब था। इस पर एक नज़र डालकर वो तीनों एक दूसरे को देखने लगीं। इन्हें तुसबुस का शिकार देखकर वो एक कदम आगे बढ़ आया और कहने लगा। मैं आपके नज़दीकी टेबल पर ही बैठा था, इत्तफाक से मैंने आपकी चंद बातें सुन ली। अगर आपके पास पैसे कम पड़ गए हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। वो अपनी बात कहकर मुंतज़िर नज़र से इन्हें देखने लगा, जबकि नमल पहले तो उलझन भरी नज़रों से इसे देखती रही, फिर एकदम चौंकते हुए कुर्सी से उठ खड़ी हुई। रिसेप्शन पर फ़ोन सुनने गई थी, तब भी आप वहीं नज़दीक ही खड़े थे। मैं? इसने भवें उचकाते हुए कहा, गोया इसकी वजाहत चाहिए थी, जो एकदम आप छोड़कर तुम कहकर मुखातिब हुई। तुमने मेरे पर्स में से पैसे चोरी किए हैं ना? इसके यकीन से कहने पर वो दोनों उछल पड़ी। के नौवारिद के चेहरे पर एकदम हैरत के आसार नुमाया हो गए। वो मुंह खोले नमल की शक्ल देखने किया, जो क़यास के घोड़े चलाती सीधी यकीन की मंजिलों पर पहुंच गई थी, और जो मुझे रॉन्ग कॉल करके रिसेप्शन पर बिला वजह बुलाया गया था, वो भी तुमने ही किया होगा। और जब मैं अपना पर्स काउंटर पर रख कर दूसरी तरफ की बात सुनने में मसरूफ़ थी, तो तुमने मेरे पर्स से पैसे। नमल प्लीज़ कंट्रोल।
सुंबल इसके इल्ज़ाम तराशी पर घबरा कर बोली। नमल ने सुंबल को कुछ कहना चाहा ही था कि वो बोल पड़ा, क्या मैं आपको शक्ल से चोर लगता हूँ? इसने कहने के साथ ही निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। तो कम अज़ कम नमल को तो ऐसा ही लगा जैसे इसने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मासूमियत तारी करने की कोशिश की हो। नमल के तो तलवों में लगी और सर पर बैठी। नहीं, बिल्कुल नहीं, शक्ल से तो तुम बिल्कुल चोर नहीं लग रहे, बल्कि अपने हुलिये और कपड़ों से तो किसी अमीर घर कबीर घर के रोश चश्म चिराग मालूम होते हो। लेकिन चोरी सिर्फ गुर्बत के हाथों मजबूर होकर नहीं की जाती, बल्कि बाज़ दफ़ा सिचुएशन क्रिएट करने के लिए भी करनी पड़ती है। अगर तुम मेरे पैसे चोरी ना करते तो हम आराम से पे करके चले जाते। फिर भला तुम ऐन मौके पर फिल्मी हीरो की तरह एंट्री मार कर हमारी मदद करने कैसे आते? नमल चबा चबा कर कहती चली गई। सुंबल और रोमेला घबरा कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। इस लड़की की तरफ से किसी शदीद रद्द अमल के ख्याल से परेशान हो गई थी, जबकि वो निहायत सकून से नमल को देखते हुए इसका तबसरा सुनता रहा और इसकी बात पूरी होने पर कंधे उचकाकर कहने लगा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं हीरो बनने के लिए ऐन मौके पर पहुंच गया हूं, तो मैं विलन का किरदार अदा करते हुए चला जाता हूँ। वो पलटने ही लगा था कि नमल बोल पड़ी, अरे अरे, मेरे 18,000 रुपये दिए बगैर तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो? नमल के कहने पर वो ठिठक गया। सुंबल और रोमेला ने हरासा से अंदाज में पहले एक दूसरे को, फिर इस लड़के को और आखिर में नमल को देखते हुए एक जुबान होकर कहा, नमल, फॉर गॉड सेक, क्यों सीन क्रिएट कर रही हो? मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ? मैं तो तब कहूँगी जब वह वेटर बिल लेने आएगा। नमल के लहजे में गुस्से के साथ साथ परेशानी भी जाहिर हो रही थी। तभी वह रसानी से बोला, बिल पे करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन 18,000 किस बात के दे दूँ? आप पर इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि पैसे मैंने ही चुराए हैं? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पैसे पर्स में रखे थे, और अब अगर वो पर्स नहीं है तो जाहिर बात है चोरी हो गए हैं। मगर ये चोरी पैसों के लिए नहीं की गई। अगर ऐसा होता तो मेरा मोबाइल भी गायब होता। नमल कहती चली गई। इसके हर जुमले के साथ सुंबल और रोमेला की वहशत सिवा हो रही थी, जबकि खुर्रम बज़ाहिर सकून से खड़े होने के बावजूद दिल ही दिल में इसे दाद दिए बगैर ना रह सका। फिर भी अपने लहजे में ज़बरदस्ती का खुरदरापन पैदा करते हुए बोला, देखें मिस, मैं चाहूँ तो 18,000 क्या, 18 लाख भी बड़े आराम से दे सकता हूँ। मगर ये तो सरासर एतराफ़ जुर्म करने वाली बात है। मैं तो अकेली लड़कियों को मुश्किल में देख कर अज़राए हमदर्दी चला आया था। मुझे क्या पता कि नेकी का ख्याल लेकर जाऊँगा और चोरी का इल्ज़ाम गले में पड़ जाएगा। खुर्रम का अंदाज साफ साफ जान छुड़ाने वाला था, क्योंकि आसपास के चंद टेबल्स के लोग भी मुतवज्जा हो गए थे। इन्हें बिल पे मिले हुए भी बहुत टाइम हो गया था। अगर होटल के अमले को इस बात का इल्म हो जाता कि इनके पास पैसे नहीं हैं तो अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती। नमल और रोमेला इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाना चाहती थी। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि इसने पैसे चुराए हैं या नहीं। अलबत्ता काबिल इत्मीनान बात यह थी, वो पैसे देने के लिए राज़ी था और कभी कभी मौका परस बन जाने को वो बुरा नहीं समझती थी। इसे पलटता देखकर सुंबल बेसाख्ता बोली, देखें आप प्लीज़, हमें गलत मत समझें, हम बहुत परेशान हैं। बिल दिए हुए इतनी देर हो गई है, कहीं कोई वेटर वगैरह आ गया तो? सुंबल को हिचकिचाता देख कर रोमेला मुतानत से बोली, हमारे पास सिर्फ 1500 रुपये कम पड़े रहे हैं। आप अपना एड्रेस या कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, हम आज ही शाम को आपके पैसे आपको लौटा देंगे। रोमेला की बात पर नमल का खून खोल उठा। वो कुछ कहना ही चाहती थी कि खुर्रम बोल पड़ा, अपने सारे पैसे खर्च करके घर रवाना होना कुछ मुनासिब नहीं, रास्ते में भी कोई ज़रूरत पड़ सकती है। मैं पूरा बिल दे देता हूँ, इसने जेब से वॉलेट निकालते हुए कहा। सुंबल और रोमेला ने जानबूझकर नमल की तरफ देखने से गुरेज किया, क्योंकि बगैर देखे ही वो जान गई थी कि खून आशान नज़रों से इन्हें घूर रही है। खुर्रम के पैसे इनकी तरफ बढ़ाने पर सुंबल ने बिल को रकम लेते हुए बकिया पैसे से लौटा दिए। रोमिला पूरी तरह सुंबल की हिमायती नज़र आ रही थी। अब कुछ कहना नमल के नज़दीक इस लड़के के सामने खुद अपनी बेइज्जती कराने के मुतरादिफ था। वो खून के घूंट पीती इन्हें कहर बसाती नज़रों से देखती रही, जो नहायत मशकूर अंदाज में इसका शुक्रिया अदा कर रही थी और इसका गुस्सा मज़ीद बढ़ाने का मौजिब बन रही थी। और जब रोमिला ने पैसे लौटाने के लिए इससे एड्रेस मांगा तो उसने साफ इनकार कर दिया। नहीं नहीं, इस तरह तो हम पैसे हरगिज़ नहीं लेंगे। रोमिला एकदम रुक गई। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतने से पैसों की वजह से आपको जहमत भी होगी और मुझे भी ख़तरा रहेगा कि कहीं आपके दोस्त मेरे घर पुलिस लेकर ना आ जाएं।
اپنی بات کے اختتام پر خرم نے مسکراتے ہوئے نمل کو دیکھا تو اس کی بات اور مسکراہٹ سے زیادہ نمل کو سنبل اور رومیلا کو مسکراہٹ روکنے کی کوشش کرتا دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ رومیلا اور سنبل نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں نمل کی فطرت سے بخوبی واقف تھیں۔ وہ اگر ایک بار چڑ جاتی تو بگڑتی ہی رہتی، لہٰذا ان دونوں نے چہرے پر زبردستی کی شرمندگی طاری کرتے ہوئے خرم سے اس کی طرف سے معذرت کر لی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، خرم لاپرواہی سے کہتا پلٹنے لگا تو رومیلا نے ایک بار پھر اس کا ایڈریس مانگ لیا۔ اسے کسی کا بھی احسان لینا پسند نہیں تھا، کجا کے ایک بالکل اجنبی شخص، مگر اس کی نظر شاید اتنے سے پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی یا واقعی سے کوئی پریشان کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال جو بھی وجہ تھی، وہ ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ بڑی آسانی سے ٹال گیا۔ اس کے جانے کے بعد رومیلا اور سنبل ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ کبھی کبھی نمل حد کر دیتی ہے، رومیلا بڑبڑائی۔ کبھی کبھی کی کیا بات ہے، وہ تو ہر وقت ہی حد سے باہر رہتی ہے۔ سنبل پیسے بل کے ساتھ رکھتے ہوئے فوراً بولی، اسے یقین ہے الزام تراشی کرتی ہے جیسے مقابل نے اقبال جرم کیا ہو۔ اگر اس نے ہیرو بننے کے لیے یہ سب کیا ہوتا تو کیا اتنی آسانی سے پیسے دے کر چلا جاتا، ہمارا نمبر مانگتا؟ دور کی بات، اس نے تو اپنا نمبر بھی نہیں دیا۔ سنبل نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے چبا کر کہا، حالانکہ اگر اس وقت وہ نہیں آتا تو ہمیں کتنی مشکل ہوتی۔ میں تو آئندہ کبھی ایسے کسی پروگرام میں شامل نہیں ہوں گی، رومیلا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ خیر، اب تم اتنی جذباتی ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سنبل نے ٹوکا۔ جذباتی تو میں پہلے ہو گئی تھی ایڈمیشن ملنے کی خوشی میں۔ میں نے سوچا ابھی تو ہم تینوں ساتھ ہیں، اس خوشی کو اچھی طرح سیلیبریٹ کر لیتے ہیں۔ کیا پتہ فائنل کلیئر کرنے کے وقت کون کون درمیان سے ساتھ چھوڑ چکا ہو۔ رومیلا کی بات پر سنبل بے اختیار ہنس دی۔ اتنی دور کی کوڑی ہے تو اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کیا پتہ کل کیا ہوگا۔ بابا جانی سے تو اجازت دیتے وقت ہی کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے جب تک کوئی اور مصروفیت نہیں ہے پڑھ لو۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ جیسے ہی انہیں میرے لیے کوئی مصروفیت ملے گی وہ میری پڑھائی کا سلسلہ منقطع کرا دیں گے، رومیلا نے بیزاری سے کہتے ہوئے ہوٹل کے باہر پارکنگ ایریا میں آ گئیں جہاں اسے دور سے ہی نمل اپنی گاڑی کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ یہ نمل کے ارد گرد اتنے لڑکے کیوں کھڑے ہیں؟ سنبل نے رومیلا کے منہ کی بات چھین لی، جو خود بھی نمل کے پاس 4 لڑکوں کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ ریاض غفار نے ڈیزائنر کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے گلاس ٹیبل کی دوسری جانب کھڑے مینیجر صاحب سے پوچھا، سیمپلز تو واقعی بہت اچھے ہیں، میری طرف سے تو آپ ان سے اپروفڈ ہی سمجھیں، البتہ ایک بار عالیان کو ضرور دکھا دیں۔ سر وہ تو پہلے ہی اوکے کر چکے ہیں، مینیجر صاحب بولے، بس پھر آپ نیکسٹ ویک اس پر کام شروع کر دیں۔ ریاض غفار بے دھڑک بولے، لیکن سر ڈیزائنر کا کہنا ہے کہ ان پر کام کرنے کے لیے خواجہ فیبرک سے مٹیریل منگوایا جائے، اور جب یہ بات میں نے عالیان سر سے کہی تو مینیجر صاحب کچھ کہتے کہتے جھجک گئے۔ تو ریاض سوالیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگے۔ تو سر انہوں نے منع کیا، وہ جس طرح بولے تھے اس سے صاف ظاہر تھا وہ ریاض غفار کو پوری بات نہیں بتا رہے۔ یقیناً عالیان نے صرف منع نہیں کیا ہوگا بلکہ کچھ اور بھی کہا ہوگا، منع کرنے کی وجہ نہیں بتائی اس نے؟ ریاض غفار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں سر، ان کا ایک دم ہی موڈ آف ہو گیا تھا، اس لیے میں نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ مینیجر صاحب کا جواب ریاض غفار کو حیران کر گیا تھا۔ جو مینیجر صاحب نے کہا تھا اور جو ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا وہ بھی جیسے صرف انکار ہی نہیں، انہیں عالیان کی طرف سے اور بھی کچھ جھیلنا پڑا ہے۔ اچھا، آپ عالیان کو میرے پاس بھیج دیں، وہ کچھ الجھ گئے تھے اور ان کی اس الجھن کو عالیان ہی دور کر سکتا تھا۔ ان کے بلوانے پر وہ 5 منٹ میں ہی ان کے پاس سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ نے بلایا ڈیڈی؟ عالیان، اتنے اچھے ڈیزائنر کے ساتھ تم نے ڈیزائنر کو منع کیوں کر دیا؟ میں نے کب منع کیا؟ عالیان نے حیرانی سے کہا، تم نے تو خود خواجہ فیبرکس کے لیے شہر میں صرف ایک خواجہ فیبرکس ہی نہیں ڈیڈی، آخر اتنے سالوں سے ہماری گارمنٹس فیکٹری کپڑے تیار کر رہی ہے، کتنے ریگولر ڈیلر ہیں، ہمارے لیے خواجہ فیبرکس سے ڈیل کرنا کوئی ضروری تو نہیں؟ عالیان 2 ٹوک لہجے میں بولا تو وہ بھی اس کے لہجے میں بولے، اتنے سالوں سے ہماری فیکٹری کپڑے تیار کر رہی ہے اور ہم نے ہمیشہ ڈیزائنر کی ان کی مرضی کا مٹیریل سپلائی کیا ہے، پھر آج تم نے بغیر کسی وجہ کے ان کی ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کیوں کر دیا، جبکہ خواجہ فیبرکس کا امپریشن بھی مارکیٹ میں اچھا ہے، صرف مارکیٹ میں، میری نظر میں نہیں؟ عالیان نے سرد مہری سے کہا۔
کیوں؟ ریاض غفار چنبے سے بولے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، خواجہ فیبرکس کے مالک کا بیٹا ان کے بزنس میں آ گیا ہے اور اب ساری ڈیلز وہی سنبھالتا ہے۔ ہاں میں نے بھی سنا تھا، مگر تمہیں ان کے بیٹے سے کیا پرابلم ہے؟ ریاض غفار کی حیرانی ہر لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ ان کے بیٹے سے ہی تو پرابلم ہے مجھے، میں اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر سکتا، عالیان حتمی انداز میں بولا۔ چاہے ڈیل ہاتھ سے نکل جائے، ریاض غفار دبے دبے غصے کے ساتھ بولے۔ اس میں ڈیل نکلنے والی کون سی بات ہے؟ آخر آج تک ہماری فیکٹری مٹیریل خرید رہی تھی، خواجہ فیبرکس کے بغیر بھی۔ عالیان نے بے نیازی سے بولا۔ جس ڈیزائنر کو تم نے ہائر کیا ہے وہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اگر تم نے اس کی مرضی کے مطابق مٹیریل پرووائڈ نہیں کیا تو وہ کانٹریکٹ چھوڑ دے گی۔ ریاض غفار ضبط کرتے ہوئے بولے، تو چھوڑ دے، اگر وہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے تو ہم بھی کوئی اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے مر نہیں رہے، ہم کسی اور ڈیزائنر سے تیار کروا لیں گے۔ ہمارے ساتھ کوئی بھی ڈیزائنر کام کرنے اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ عالیان کے بے لچک لہجے پر ریاض غفار زِچ ہو گئے۔ ٹو دا پوائنٹ بات کرو عالیان، تمہیں خواجہ کے بیٹے میں ایسی کیا برائی نظر آ گئی ہے جو تم اپنی اتنی بڑی ڈیل سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں خواجہ کے بیٹے سے ملا ہوں، کیا نام ہے اس کا؟ ریاض غفار ذہن پر زور ڈالتے ہوئے میز پر رکھے پین کو اٹھا کر انگلیوں میں گھمانے لگے۔ جی آپ اس سے مل چکے ہیں، ہمارے گھر پر بھی کئی بار آیا ہے۔ وجاہت نام ہے اس کا، کسی زمانے میں میرا بہت اچھا دوست تھا۔ عالیہ نے انہیں الجھ سا دیکھ کے اطمینان سے کہا تو چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ تو کیا اس لیے تم اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے؟ ایک پل میں سارا ماجرا ان کی سمجھ میں آ گیا۔ عالیہ نے خاموشی سے سر جذبات میں ہلا دیا۔ غفار جی بھر کر بور ہوئے۔ دیکھو عالیان، یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے، پھر وہ ایک پرسنل میٹر تھا، تم بزنس کو ذاتی زندگی میں مت الجھاؤ، بھول جاؤ ان سب باتوں کو، ریاض غفار نے رسانیت سے کہا۔ عالیان چپ چاپ ان کی شکل دیکھتا رہا، پھر بہت ٹھہر ٹھہر کر بولا، ڈیڈی آپ جانتے ہیں میں نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اپنی ضد کا کتنا پکا ہوں، کوئی بھی بات چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو میں کبھی نہیں بھولتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو خواجہ فیبرکس کو کچھ آرڈر بک کرا دیں، لیکن آپ کی اس اقدام سے میں ساری زندگی بے چین رہوں گا۔ ریاض غفار کچھ غصے اور کچھ بے بسی سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ واقعی ایک ایسا بیٹا تھا جس پر فخر کیا جا سکے، مگر اس کی اس عادت سے وہ سخت خائف تھے۔ جب وہ کسی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا تو پھر آگے کچھ بھی سننے، دیکھنے اور سوچنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ پھر بھی وہ آخری سی کوشش کرتے ہوئے بولے، عالیان اس ڈیل میں وجاہت سے زیادہ تمہیں فائدہ ہوگا، غصے میں اپنا نقصان کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ان کا لہجہ شکست خوردہ تھا، جیسے اپنی بات کے ضائع ہو جانے کا انہیں خود بھی یقین ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز سکون ہے، جس کام کو کرنے سے بینک بیلنس بڑھ جائے، بزنس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچ جائے، مگر ذہنی قلبی سکون غارت ہو جائے، وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ خواجہ فیبرکس کے ساتھ ڈیل کر کے میں زندگی بھر بے اطمینان رہوں گا۔ عالیان کے لہجے میں بے چینی در آئی تھی۔ ریاض غفار جانتے تھے وہ اسے سمجھا نہیں سکتے، تب ہی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، کوئی بات نہیں عالیان، اگر تم یہی چاہتے ہو تو یہی صحیح۔ ان کی بے دلی سے رضامندی دینے پر عالیان بے ساختہ مسکرا دیا۔ مجھے پتا تھا ڈیڈی، آج آپ میری بات ضرور مانیں گے۔ تھینکس ڈیڈی، وہ مشکور لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں اترتی چمک دیکھ کر انہیں بھی بھرپور انداز میں مسکرانا پڑا۔ تمہاری خوشی سے زیادہ ہم کوئی ڈیل نہیں ہے۔ ان کی پوری سچائی سے کہنے پر عالیان سرشار سا آفس سے باہر نکل گیا۔